ہمارے ساتھ ہیں معیشت کے حوالے سے ایک بڑا جید نام جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ 200 ارب روپیہ ٹیکس اگلے فروری میں لگنا ہے. اٹ ول بی پرہیپس پہلی قسط ہوگی یہ ہماری. دوسری بات یہ کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات ہوا. اور پھر تیسری خبر بری یہ تھی کہ ایل سی جو ہے پی ایس او کی وہ بھی اگر نہیں کھلتی تو 1-1.5 مہینہ یا جو بھی ٹائم ہے وہ بڑا دگرگوں ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 200 ارب روپے کا ٹیکس لگا کے ہمیں 1.1 بلین مل جائے گا تاکہ ہم دیگر لوگوں سے بھی مانگ تانگ لیں؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف ایک چیز سے کام نہیں ہوگا. آپ نے اپنے لیٹر آف انٹینٹ جو آپ نے ایشو کیا تھا آئی ایم ایف کو 90 ریویو کے آغاز میں، اس میں آپ نے کچھ بہت اہم کمٹمنٹس کیے تھے. سب سے اہم ایشو اس وقت جو ہے وہ یہ کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. اس وقت حکومت نے جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا فلوٹنگ ریٹ رکھا ہے، 10-15 پیسے روزانہ گرتا ہے روپیہ، مگر فاصلہ جو ہے آپ کے فلوٹنگ ریٹ میں اور بلیک مارکیٹ ریٹ میں خدا نخواستہ 20-25 روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پچھلے مہینے ریمیٹنسز میں کوئی 19% کمی آئی ہے، اور سال بھر میں اس طرح اگر سلسلہ چلتا رہے تو ریمیٹنسز میں تقریباً 3.5 سے 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ پیسے ہنڈی میں جا رہے ہیں. دوسری طرف جو بہت زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایل سیز کو روکنے کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں پچھلے 6 مہینے میں تقریباً آپ نے 6 ارب ڈالر کے درآمدات کو روک دیا ہے، جس میں بہت سے اہم آئٹمز ہیں، رو مٹیریل ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں. ہزاروں کنٹینر کراچی میں کھڑے ہوئے، وہاں سنا جگہ ہی نہیں ہے اور کنٹینرز کے لیے. تو یہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو یہ فاصلہ کم کرنا ہے دونوں مارکیٹس میں. دوسری طرف آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، اور آج شاید منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں کو بڑھانا پڑے گا اور بجلی کے نرخوں میں بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے گا. اور آخری بات یس آپ نے جو کہا کہ 200 ارب کے آپ کو پروپوزلز لانے ہیں، حالانکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سال بھر میں ریونیوز میں تقریباً 500 ارب کی کمی آ سکتی ہے. تو آنے والے ریویوز میں آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ پر پریشر ڈالتا رہے گا. تو لہٰذا اس وقت حالات بہت ہی انسرٹن ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سب پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ ان حالات میں حکومت تیز رفتاری سے ان کو اقدامات لینے چاہیے تھے تاکہ ہم دیوالیے سے بچیں، مگر ایسا ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا میں اسے کہوں کہ اٹس ہابسن چوائس والا معاملہ بھی ہو گیا ہے؟ اگر ہم یہ پروگرام ہمیں مل بھی جاتا ہے تو جو ٹیکسز ہمیں سلیب کرنے پڑیں گے، ڈالر فلوٹ ہوگا، کہاں رکے گا کہاں نہیں رکے گا، نہیں لیتے تو ایسے نہیں لگتا کہ سرکار جو ہے وہ پروگرام لینے میں بھی ڈرتی ہے اور نہ لینے میں بھی ڈر رہی ہے؟ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیے خدا نخواستہ اگر آپ دیوالیے کی طرف پہنچ گئے تو نقصانات تقریباً 2 سے 3 گنا ہو سکتے. آپ کے افراد کی زر کی رفتار جو ہے اس وقت 25% کی رینج میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء 35%، یہ 2.5 سے 3 گنا بڑھ سکتا ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں بھی اضافہ ہوگا. افراد زر ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے 25 سے 35% تک جا سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ دیوالی کی طرف پہنچ گئے تو 70% تک بھی افراد زر کی رفتار ہو سکتی ہے. تو چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے دیوالیے کو بچائیں. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت، آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دوں، پیاز کی قیمت تقریباً 5 گنا ہو گئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو چوائس آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے ملک کو دیوالیے سے بچائیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، آپ نے فرمایا ریمنڈنس تقریباً 19% کم ہو گئی ہے، جب انٹر بینک اور اس میں 30 روپے کا فرق ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت، موجودہ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اسی سے ہی ملک کی بقا ہے؟ یہ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیں عام لوگوں کے لیے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس سخت جسے کہتے ہیں پالیسیز کو لینا پڑتا ہے جب کوئی ملک دیوالیے کے قریب ہو، مجھے بہت مجبوری سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت ابھی تک ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں مل رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے روکیں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام تو جسے کہتے ہیں نا ہوا میں ہے، اس وقت سسپینڈڈ ہے، اور خطرہ یہ موجود ہے کہ اگر اس پہ کچھ آپ نے نہیں کیا ان قریب تو سسپینڈ ہو جائے گا بہت عرصے کے لیے، جس طرح 2019 میں ہوا تھا۔ تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈورمنٹ ہو چکی ہے اور کوئی آگے کام نہیں چل رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک کرکس میں سناتا ہوں آپ کو، یہ شبر زیدی صاحب بڑے نون لائر ہیں، انہوں نے کہا جی سعودی عرب، جنیوا اور یو اے سے ہمیں کوئی معاشی سپورٹ نہیں ملی، اور جو ہے اس کے نہ ملنے کے بعد پی ڈی ایم بھی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے سخت فیصلے کرنے میں، اپنی سیاسی کاسٹ دینے کو تیار نہیں ہے، عبوری حکومت ہو، سخت فیصلے کرے اور بعد میں الیکشن۔ آپ سمجھتے ہیں، یا ورنہ حکومت اگلی جو آئے گی وہ 2 مہینے کا ٹائم ہوگا اس کے پاس؟ ڈو یو تھنک دیز فیئرز آر کوائٹ یہ درست ہیں؟ سپٹمبر کے بعد سے ہماری امید یہ تھی کہ ہماری حکومت ماشاءاللہ کافی اس میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو پہلے کی ایکسپیرینس موجود ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، نوا ریویو کمپلیٹ ہوگا، اسٹیپس لیے جائیں گے اور اسکلفلی اکانومی کو سیلویج کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور اب تو مجبوراً ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید مناسب پالیسی یہ ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہم تیزی سے الیکشن کی طرف جائیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کے بعد ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس وقت حالانکہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا، سخت سے سخت اقدامات لے کر ملک کو دیوالیے سے بچائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، اچھا ڈاکٹر صاحب آج 2 رہنمائی فرمائیں۔ آج ایک خبر آئی ہے کہ ایک ہی دن میں 200 ارب ڈوب رہا ہے، اور یہ حکومت اگر رہتی ہے 8-10 مہینے انہی طریقوں سے پالیسی دے رہی ہے جن کے خدشات آپ اظہار کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ پھر ممکن ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے سے بچ ہی نہ پائیں اگر 8 مہینے یہی پالیسیاں تسلسل سے جاری رہتی ہیں جو اب طریقہ چل رہا ہے۔ جی بالکل واضح طور پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اقدامات مناسب جو آپ نے خود کمٹمنٹ کیے تھے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں، اور آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور جو جنیوا میں آپ کو کمٹمنٹس ملے ہیں وہ زیادہ تر پروجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، آہستہ آہستہ آئیں گے۔ ہمیں اس وقت اگلے 6 مہینے میں تقریباً 17 ارب ڈالر اور کی ضرورت ہے، اور اس لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری فوراً سے فوراً حاصل کریں، اقدامات لیں، آگے بڑھیں، ورنہ جو اس کے بعد ہوگا وہ حد سے زیادہ پریشان کن ہوگا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو حالات دیوالی کے بعد ملکوں کے ہوتے ہیں وہ حیرت انگیز، خطرناک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن تو یقیناً حل ہے، اور ہم صاحب اس پہ ایک ہمارا کنسنسس بھی ہے، وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی۔ یہ جو ٹیم ہے اب اس وقت معیشت کی، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، خان صاحب کی ٹیم میں بھی کچھ لوگ ہیں، آئی ول ناٹ نیم دیم، کیا کوالٹی نظر آتی ہے، اور کیا ول دے بی ایکول ٹو دی اوکیزن جو ٹیمیں ابھی ہیں ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس؟ کیونکہ الٹیمیٹلی مینڈیٹ تو مل جائے گا، کام تو انہوں نے کرنا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو جمہوریت کا نظام ہے اس میں ہم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کم از کم کچھ جو پوسٹ ہوتے ہیں اس میں ایسے لوگ ہوں جن کا باقی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز کافی موجود ہے،
اب آپ یہ دیکھیے کہ شاید عنقریب جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے وہ شاید ایک پروگرام آف ایکشن پیش کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. یہ بہت مناسب ہوگا. اس کے نتیجے میں ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کر، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو بھی یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ سب ایک جگہ بیٹھیں. سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی مناسب، مگر اس کا نتیجہ کوئی اس لیے نہیں نکلا کہ اسپیسیفک پروپوزلز پہ ڈسکشنز نہیں ہوئے اور اگریمنٹ نہیں ہوا. اب آپ کو یہی کرنا ہے، نو آپشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی میں مفتاح اسماعیل صاحب کا لمبا ٹویٹ میں نہیں پڑھتا، مگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں سٹینٹڈ گروتھ کتنی ہے، بچے برباد ہو گئے، 8 کروڑ بلو دی پاورٹی لائن ہے. کس طرح لگتا ہے کسی سوشلسٹ پارٹی کا منشور پڑھ رہے ہیں وہ، حالانکہ وہ خود بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ کوئی پریپریشن کر رہی ہے پی ٹی آئی، ڈو یو ہیو اینی انسائٹ انٹو دیٹ کہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کتنا افیکٹو ہوگا؟ اگر آپ اتنا بتا سکیں ہمیں جو پی ٹی آئی کے پاس ہے بلو پرنٹ اس کا. میں اس وقت مجھ سے حالانکہ شوکت طرین صاحب جب نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت میں حکومت میں تھا، ہائی بیٹ بینک کے جب پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کو جانتا ہوں، اور کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد ایک پروگرام آف ایکشن لے آئیں اور پبلک ڈبیٹ کے لیے لے آئیں، اور مجبوراً ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی اس سلسلے میں جواب دہ ہونا ہی پڑے گا. یہ ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اور ایک اوور آل نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانے کا، اپنے معاشی حالات کو سنبھالنے کا.